آج ہم نے اپنے ایک مرحوم دوست پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزماں کے حوالے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزماں پروفیسر تھے، ماہر ادبیات تھے، فارماسسٹ تھے، مرالی والا گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو آج ہم نے اپنے موضوع یا عنوان کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں یا کسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اس مخصوص موضوع یا مخصوص شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہاں، پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزماں کے انتخاب کے بھی کئی ساری اہم وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آج ہم نے انہیں موضوع سخن بنایا ہے۔ اور ہم جب کسی موضوع یا عنوان یا کسی شخصیت پہ بات کرتے ہیں تو اپنی آسانی کے لیے اور قارئین کو بہتر انداز میں اپنی بات سمجھانے کی غرض سے ہم اپنی بات کو 4-5 مختلف سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آج اپنی گفتگو کو بھی ہم نے 4 سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہم اس کی وجہ انتخاب بتائیں گے۔ ہم پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزماں کا تعارف پیش کریں گے، پھر تیسرے سیکشن میں ہم ان کے حالات زندگی بتانے کی کوشش کریں گے، آخر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لیں گے۔ ہاں، ان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ فارماسسٹ ہیں اور فارماسیوٹیکل ریویو کے سکوپ میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم ادویات و صحت اور ماہرین ادویات کی معلومات کو کور کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ان کے انتخاب کی ہے کہ وہ استاد تھے، وہ معاشرے کے بہترین فرد تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور استاد کیونکہ معاشرے کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حصہ ہوتا ہے، اور اس کا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایک رشتہ اور ناتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ انما انا بعثت معلم، کہ بے شک مجھے استاد بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ تو استاد جو ہے وہ ہمارے قوم ہے، وہ معاشرے کا حسن ہے، اور اس میں قوم اور ملت کی تعمیر کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی ان کے انتخاب کی ایک وجہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے 4 سالہ بی فارمیسی کی، پھر 2 سال ایم فل یا ایم فارم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فارماکالوجی میں پی ایچ ڈی مکمل کی، اپنی ریسرچ مکمل کی، اور اپنے ریسرچ آرٹیکل دنیا کے مختلف ریسرچ جرنل میں پبلش کیے۔ تو یہ بھی ان کے انتخاب کی ایک وجہ ہے۔ انتخاب کی اگلی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دوست اور ساتھی ہیں، ہم ان سے ایک تعلق محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کا انتخاب کیا، اور وہ ہماری فکر و نظر کے ساتھی ہیں۔ ہمارا نظریہ ایک ہے، زندگی کو ایک مخصوص نقطہ نظر مقدور پیرائے میں لینے کے حوالے سے بھی ہماری ہم آنگی ہے۔ آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ معصوم تھے، وہ مظلوم ہیں، ان کا کسی نہ کسی حوالے سے امام حسین سے بھی رشتہ بنتا ہے۔ انہوں نے یزیدی لشکر سے ٹکر لی، انہوں نے وقت کے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے غلط کہا اور حق اور سچ کو بیان کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ایسی خوبی ہے اور جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں خوبی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزماں صاحب کو آج کا موضوع بنایا اور انہیں ہم نے منتخب کیا۔ جناب ڈاکٹر رفعت الزماں صاحب گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ گجرانوالہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے شیخ پورہ روڈ پہ، یا اسے فیصل آباد روڈ کہہ لیں، مرالی والا میں وہ پیدا ہوئے، اور وہی ان کی سکولنگ ہوئی۔ ان کے والد صاحب پیشے کے اعتبار سے حکیم تھے، تو گویا ادویات و صحت یا طب کا جو علم تھا انہیں خاندانی وراثت میں ملا تھا۔ اور ان سے میری پہلی ملاقات 1991 میں ہوئی، جب وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کی ریسرچ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ مکمل کی، اور انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ایوارڈ ہوئی۔ گویا میں اسٹوڈنٹ تھا جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے تکمیلی مراحل میں تھے، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے تعلیم و تدریس میں گزارا، اپنی ریسرچ ورک اور اپنے کورس ورک میں گزارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو چیز انہوں نے اچیو کی تھی، جو چیز انہوں نے ڈسکور کی تھی، جو کمپیٹنسی انہوں نے اسٹیبلش کی تھی، اس کو شاید بہتر انداز میں یا ایک لمبا عرصہ تک اسٹوڈنٹس کو، قوم کو، ملت کو ڈلیور نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے انہیں موقع نہیں دیا، تو اس لیے موقع نہ ملنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حضور انہیں بینیفٹ ملنا چاہیے، اور غریب کے رحمت ہوں، وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ تو ان کے یہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مختلف شہروں میں اپنی تدریسی، تعلیمی اور تحریکی
तहकीकी फ़राइज़ अंजाम देते रहे। वो यूनिवर्सिटी कंदारा यूनिवर्सिटी पेशावर में उस्ताद की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। अजमेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में एज़ डीन और एज़ प्रोफ़ेसर उन्होंने काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में वो कुछ अर्सा तक काम करते रहे। फिर सलाम मेडिकल कॉलेज या सलाम कॉलेज सियालकोट में अपनी पेशा वराना खिदमात उन्होंने पेश की। गोया पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ शहरों में अपनी पेशा वराना खिदमात उन्होंने पेश की। और उनके मजाज में एक तहरीक थी, वो चलते फिरते रहते थे, और इसी तहरीक की वजह से वो, मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ अदारों और मुख्तलिफ शहरों की सियाहत भी करते रहे। और आखिरी बात जो उनके, मैं समझता हूँ कि मजाज का हुस्न था, और पहले भी मैंने जिस तरह बताया कि इसी वजह से हमने उनको मुंतखब किया कि वो चढ़ते सूरज की पूजा नहीं करते थे, वो इक़्तिदार के ऐवानों में सजदा रेस नहीं होते थे, वो वक़्त के हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने की भरपूर सलाहियत रखते थे, वो अपना मौक़िफ़ पेश करते थे, अपनी बात अपने जो भी साहब इक़्तिदार थे या जो भी उनका ग्रुप या हल्का था उनके सामने पेश करते थे। फिर उन अपनी बात पे इमाम हुसैन की बेहतरीन पैरवी करते हुए उस पे डट भी जाते थे। तो जब आप हक और सच को बात करते हैं, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी महफिल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी अदारे में हक बात कर दें, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात है। लोग तो इसको भी बर्दाश्त नहीं करते, और काफ़ी सारे मेरी तरह के कमज़ोर लोग हैं जो तकिया कर लेते हैं, जो तोरिया कर लेते हैं, जो हक बात कहने की सलाहियत और हिम्मत नहीं रखते, लेकिन बहरहाल उनमें ये खूबी थी कि वो हक बात कहते थे। फिर इससे आगे जाएं, कई सारे ऐसे लोग हैं और अल्लाह के वो बरगजीदा लोग हैं, उन्हें मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिसमें डॉक्टर रिफ्तुज़्ज़मा साहब भी शामिल हैं। वो अपनी हक बात और सच बात करके उस पे डट भी जाते थे। तो जब आप किसी बात पे डटते हैं, जब हक और सच बयान कर दिया, उसके बाद आपने उस पे इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार कर लिया, तो फिर उसके मसाइल भी आपके सामने आते हैं। फिर आपके मशक्क़तें भी सामने आएंगी, मुसीबतें भी सामने आएंगी, आपके आजमाइशें भी आपके सामने आएंगी। तो सॉरी, डॉक्टर रिफतुज़्ज़मा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने हक और सच का रास्ता अपनाया, जब अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से उन्हें यकसुई हासिल होगी, जब उन्होंने इस्तिकामत अख्तियार कर ली, तो उनके सामने मसाइल भी भरपूर अंदाज में आ गए, उनके सामने आ गए, और उन्होंने हुस्न खूबी अपनी पूरी ज़िंदगी इन मसाइल का सामना भी किया, वो चाहे मुआशी मसाइल हो, चाहे टीचिंग के अतबार से मसाइल हो, चाहे माशरे, कौम और अपनी मखसूस बरादरी में मसाइल, उन्हें कई तरह के मसाइल आए हैं जिनका मैं खुद बजाते खुद चश्मे दीद गवाह हूँ। तो मौला अली ने फरमाया था कि जब आप हक बात करते हैं तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट ये था कि आप तन्हा हो जाते हैं, आपके करीबी दोस्त, आपके साथी आपको अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपसे मिलने का मतलब ये है कि आपने आपने किसी मखसूस शख्स के मौक़िफ़ की तायद की है, आपने उसके साथ खड़े खड़े होने का अज़हार किया है, तो इसलिए ये हर बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप अकेले हो जाते हैं, आप और हक और सच की लड़ाई में आपके साथी बहुत कम होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अकेले होते हैं, डेफिनेटली इस ज़माने और माशरे में आपको कसीर तादाद ऐसी भी लोगों की मिलेगी कि जो हक और सच को पसंद भी करते हैं और आपको किसी न किसी लेवल पे सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इन्हें मैं मुख्तलिफ जगहों पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। जब ये सलाम कॉलेज सियालकोट में थे तो मैं इनसे मिलने गया। साहब फराश हो चुके थे, मरीज थे, और मरीज ये नहीं कि वो कोई बूढ़े हो चुके थे या उन्हें कोई मूजी मर्ज लाग था, लेकिन वो वैसे किसी चोट की वजह से, इंजरी की वजह से वो साहब फराज थे। तो लेकिन बहरहाल उनकी उनसे बड़ी लंबी और खूबसूरत मुलाकात हुई। फिर उनसे मेरी मुलाकात लाहौर में भी एक कॉन्फ्रेंस में रही। फिर जब मैं 2005 में एक अदारे में इंटरव्यू के लिए गया, मैं खुद क्योंकि पीएचडी कर रहा था उन दिनों, और जब मैं उस अदारे में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया। कार्ड देने के बाद मुझे कहा कि आप यहाँ से डिसअपीयर हो जाएं, यहाँ से चले जाएं, और आपने मुझे फ़ोन करना है, उसके बाद वो मुझे फ़ोन पे बुलाएंगे,
تو میں وہاں پہ حاضر ہوں گا. تو خیر جب میں نے فون کیا تو انہوں نے اپنے گھر میں مجھے بلا لیا. گھر میں انہوں نے پوری اپنی صورتحال بتائی. انہوں نے کہا کہ اگر اس ادارے میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا. آپ میرا نام لیں گے تو میرا نام فائدے مند نہیں ہوگا. اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے, حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ریلیشن شپ کو ایکسپوز نہ کریں, کیونکہ میں نے ایک اپنے موقف پہ استقامت کا رستہ اختیار کیا ہے. تو جب استقامت کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو سابق اقتدار کو, جو حکمران طبقہ ہے, جو عمراء ہے, انہیں اکثر وہ حق اور سچ بات کڑوی لگتی ہے, تو وہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر کر کے میں اپنا نقصان نہ کروں, اپنی دنیا خود بناؤں, اپنے رستے خود تلاش کروں, اور الگ ہو کے ہی کوشش کروں کہ اس ادارے میں یا اس انسٹیٹیوشن میں میری اگر کوئی سپیس یا کوئی رستہ یا کوئی جگہ بنتی ہے تو وہ بنا لوں. آخر میں یوں ہی بات کرنا پسند کروں گا کہ اللہ کے رستے کے سپاہی کبھی مرتے نہیں ہیں, انہیں کبھی موت نہیں آتی, وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں دنیا میں. رہتی دنیا میں وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزماں جو دنیا سے کوچ کر گئے, وہ اگست 2018 کو یہاں سے پردہ فرما کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے. لیکن ہم ان کو مجازی طور پر آج بھی اپنے ساتھ موجود پاتے ہیں. ان کے علم کو میں سمجھتا ہوں کہ گرنا نہیں چاہیے. انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا, انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا تھا, اس کو آگے بڑھانے والے ان کے پیروکار آج بھی دنیا میں زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے, ان کی مغفرت فرمائے. اسی دعا کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہے گا. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے علمی مواد کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.